سورہ رحمان کی آیت ہے، سورہ رحمان کی آیت ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ اب اس میں تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں، النجم، الشجر اور یسجدان۔ یسجدان وہی ہے جو سجدہ، سجود آپ بولتے ہیں، اسی سے ورب ہے، استعمال ہوا ہے۔ شجر آپ کی اردو میں بھی استعمال ہو، یہ ہوتا ہے معروف ہونا، یعنی شجر اتنا عربی زبان کا معروف لفظ ہے کہ دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہونے لگ گیا، ایسا عام لفظ ہے۔ تو شجر درخت کے معنی میں، اسی طرح نجم، اب عربی زبان کی آپ، میں نے عرض کیا نا کہ چھوٹا سا قاعدہ پڑھانا شروع کریں تو وہاں سے بھی شروع ہو جائے گا، اتنا عام اور اتنا معروف لفظ ہے یہ اس معنی میں، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ تارے اور درخت دونوں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تارے اور درخت دونوں سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ لفظی مطلب ہے۔ اب دیکھیے، میں نے جو آپ کو مثال دی تھی کہ بسا اوقات ایک چیز کو متعین کرنے کی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، یہاں کیا مشکل پیدا ہوئی؟ مشکل یہ پیدا ہوئی کہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں کچھ دقت لگی کہ درختوں سے تاروں کا کیا تعلق ہے، یعنی کوئی ایک پیڑ ہے نا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تو ان کے اندر کیا مناسبت ہے؟ اب یہ جو نجم کا لفظ ہے اس سے فعل، ورب استعمال ہوتا ہے پھوٹنے کے معنی میں، متفرق ہو جانے کے معنی میں، بکھر جانے کے معنی میں فعل استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اچھا، لیکن اس سے جو اسم بنتا ہے لفظ نجم، وہ عربی زبان میں اس مفہوم میں معروف نہیں ہے جس سے اس کے فعل استعمال ہوتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یعنی عربی زبان کا ایک اچھا طالب علم اس سے واقف ہے پوری طرح، تو اس سے اگر اس لفظ کے معنی بنائے جائیں تو وہ بن جاتے ہیں بوٹیوں کے، یعنی بنا لیں۔ اچھا، یہ بنا لیں پہ آپ تعجب نہ کریں، جب کوئی زبان محققین کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، جب تک لوگ بول رہے ہوتے ہیں بہت اطمینان سے بول رہے ہوتے ہیں، بڑے معروف اسلوب میں بول رہے ہوتے ہیں، محققین کے ہتھے چڑھ جاتی ہے تو زبان کے اندر قیاس دخل انداز ہو جاتا ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر عربی زبان ہے، تو عربی زبان میں ایک لفظ ہے ضربہ، اس نے مارا، اب اس سے عربی قاعدے کے مطابق کوئی 25-30 الفاظ بن جاتے ہیں، ضارب بن جاتا ہے، مضروب بن جاتا ہے، مضرب بن جاتا ہے، بہت سے الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا، ہمیں کوئی اور فعل بن جائے ملے گا تو ہم اس سے بھی یہ لفظ بنا لیں گے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ عربی زبان کی وسعت کا باعث بھی بنتا ہے۔ مثلا فلم ایجاد ہوئی تو اب ظاہر ہے کہ فلم انڈسٹری سے متعلق جتنے اصطلاحات ہیں، ڈائریکٹر ہے، پروڈیوسر ہے، اداکار ہے، خود فلم ہے، اس کی نمائش ہے، سنیما ہے، یہ بے شمار جو الفاظ تھے یہ عربی زبان کے لیے اجنبی الفاظ تھے۔ تو عربوں نے کیا کیا؟ عربوں نے یہ کیا کہ وہ فلم جو لفظ ہے فلم، تو ان کی پوری زبان جو ہے وہ 3 حرفوں سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، تو ان کو مل گئے، ان کا فے لام میم فلم، اب اس سے تفلیم بن گیا، اس سے مفلم بن گیا، اس سے تفلم بن گیا، یعنی بے شمار الفاظ انہوں نے قائم کر دیے۔ یہ اصل میں قیاس ہے، یعنی یہ الفاظ اب اہل علم قائم کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو قائم کرنے کا عمل ہے الفاظ کا، یہ آہستہ آہستہ پھر زبان کا حصہ بھی بن جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں ایک چیز قیاس ہے، وہ بعض اوقات اس کے اندر دخل انداز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یوں نہیں ہے کہ نجم کا لفظ جب مجرد بولا جاتا ہے تو بوٹیوں کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ اس کے فعل سے معنی لے کے اس کے اسم میں وہ معنی داخل کر رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، بعض اوقات یہ قیاس کر لیا جاتا ہے۔ لیکن کیا اس زمان کے بولنے والے اس زمانے میں بھی ایسا بولتے تھے؟ یعنی آپ نے قیاس کر لیا، لفظ بنا دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لغت میں لکھ دیں اور کوئی صدی 2 صدی کے بعد بڑا معروف لفظ بن جائے، یہ ممکن ہے۔ لیکن یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ جس زمانے میں آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے
اس وقت بھی وہ معروف تھا یا نہیں. تو نجم کا لفظ بوٹیوں کے معنی میں یعنی عربی زبان کے لیے غیر معروف لفظ ہے, یہ کوائن کیا ہوا لفظ ہے, یہ معنی اس میں پیدا کیے گئے ہیں قیاس سے. عرب اس لفظ کو کبھی ایسے استعمال نہیں کرتے, اور جو ایک دو مثالیں بعض لوگوں نے دی ہیں اس طرح کے استعمال کی, وہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ بہت نقطۂ بعد الوقوع ہیں. جانتے ہیں نقطۂ بعد الوقوع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک واقعہ ہو گیا, اس کے بعد آپ نے نقطہ پیدا کر لیا, درا حالے کہ اصل میں وہ موجود ہی نہیں تھا. تو وہ اس وقت ایک فنی بحث ہو جائے گی, ورنہ وہ دو شعروں کے اوپر میں تبصرہ کر کے آپ کو بتا دیتا کہ حقیقت میں دونوں منحول ہیں, کوئی حقیقت نہیں. تو یہ چیز جو بہت ہو جاتی ہے زبان کے اندر. اچھا اب کیا کیا, جب بوٹیوں کا لفظ مل گیا تو آگے تھا درخت, بن گیا نا, تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, بوٹیاں اور درخت دونوں سجدہ ریز ہوتے ہیں. ایک مشکل آسان ہو گئی, اور مشکل آسان ہو گئی تو یہ لے لیا گیا اس کو. لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ بوٹیوں کے لیے عربی زبان میں 10 معروف لفظ موجود ہیں, یعنی بوٹیوں کے لیے بھی معروف لفظ موجود ہے عربی زبان میں. قرآن مجید نے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ ایک ایسا لفظ کیوں استعمال کیا جو دوسری جگہ 50 موقعوں کے اوپر ستاروں کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی یہ ہو نہیں سکتا. تو قرآن چونکہ معروف زبان میں نازل ہوا ہے, اس لیے ہمارے اصول پر ہم یہ کہیں گے کہ مناسبت کا واضح ہونا نہ ہونا اس پہ غور ہوگا, معنی نہیں بدلے جا سکتے. یعنی اس پہ غور کریں گے, دیکھیں گے کیا ہے. چنانچہ آپ اس آیت کی تفسیر مثال کے طور پر تدبر قرآن میں نکال کے پڑھیں تو مولانا امین حسن اصلاحی نے قرآن مجید کے اندر سے دوسری جگہوں پر مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ اصل میں قرآن مجید نے جو منظر کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ پوری کی پوری زمین آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے, تو آپ زمین اور آسمان کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر تارے اور نیچے درخت بکھرے ہوئے ہیں نا. تو اصل میں مناسبت اس منظر کی ہے جس کو قرآن مجید نے نمایاں کیا ہے. گویا اس میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ کہہ کے در حقیقت آسمان سے زمین تک ہر چیز کا احاطہ کر لی. تو یہ مناسبت جو ہے انہوں نے دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر اس کو بڑی وضاحت سے قرآن نے بیان کیا, اس کو واضح کر دیا. جب یہ واضح ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں ایک ادبی اسلوب کو اپریشیٹ نہ کرنے سے مسئلہ پیدا ہوا ہے, ورنہ قرآن معروف ہی اسلوب میں نازل ہوا ہے. تو دیکھیے اس کی وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ میں نجم کے معنی تاروں ہی کے ہو سکتے ہیں. یعنی یہ بحث تو بعد میں کریں گے کہ مناسبت کیا ہے کیا نہیں ہے. مناسبت تلاش کرنے میں ہو سکتا ہے 2 نسلیں گزر جائیں, لیکن معنی نہیں بدلے. اس اہتمام کے ساتھ آدمی کو, یعنی ایک لفظ ہے اس سے ایک معنی نکل رہے ہیں, وہ ایک معروف مفہوم ہے, اس معروف مفہوم سے ہٹ کر جب آپ کہہ رہے ہیں کوئی معنی ہے اس کے, تو پھر کیوں ہے؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں ہے. ایک بلیغ کلام جس کے اسلوب سے ہم واقف ہیں, جس کے استعمالات سے ہم واقف ہیں, جو خود کہتا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے, اس نے بوٹیوں کے لیے 10 معروف الفاظ کو چھوڑ کر نجم کے لفظ کا انتخاب کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو لفظ بھی ایسا کہ جو اصل میں قیاس سے بنا ہوا ہے, یعنی لفظ کا حال بھی یہ ہے. اور النجم کا لفظ کوئی قرآن میں اسی جگہ استعمال نہیں ہوا, یعنی اگر آپ نکال کے دیکھیں تو ایک فہرست آپ کو مل جائے گی جس میں تاروں کے معنی میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے نزدیک کیونکہ قرآن مجید معروف اسلوب میں نازل ہوا ہے, وہ بلسان عربی مبین ہے, اس کی زبان میں ابانت ہے, اس وجہ سے وہ ایسے شاذ اور قیاسی الفاظ میں اپنا مدعا ادا نہیں کرتا. مناسبت میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ ایک بحث کی چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر مناسبت بادنا تامل آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو, ذرا آپ غور کریں تو دوسرے زاویے سے سمجھ میں آ جائے. تو قرآن مجید تو تاروں کے سجدے کا ذکر کرتا ہے, قرآن مجید تو سائے کے سجدے کا ذکر کرتا ہے, وہ اس کے خاص ادبی اسالیب ہیں. وہ اس وقت میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے, ورنہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی استدلال کی ایک خاص قسم ہے. یعنی انسان جو ہے یہ جب آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کئی پہلوؤں سے چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے. ایک اس کے اندر عقل ہے, ایک اس کے اندر جذبات ہیں, ایک اس کے اندر بعض نازک حسیات ہیں, ایک بعض لطافتیں ہیں جن کو یہ اپنے اندر پاتا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ملا کر بعض اوقات اس کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے, اور قرآن مجید ایسے ہی کرتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سی جگہوں کے اوپر منظر کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور جب منظر کو آپ اٹھا لیتے ہیں
تو اس کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ جی اصل میں مسئلہ کیا پیدا ہوا تھا، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تاروں کو اور درختوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ تو اگر آپ پوری کی پوری زمین پر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہم سب نہیں ہیں، یعنی یہ زمین ہے، اوپر آسمان ہے، اور اس میں سبزہ لہلہا رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو چیز بکھری ہوئی آپ کو نظر آئے گی وہ آسمان پر تارے ہوں گے اور زمین پر درخت، یعنی یہ دونوں چیزیں مل کے گویا اس پورے منظر کو مکمل کر دیتی۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تو میں نے عرض کیا کہ اس میں النجم کے معنی جو ہے وہ بہرحال تاروں ہی کی،